السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تاریخ کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت جبرائیل معراج کی رات سدرۃ المنتہا تک جا کر کیوں رک گئے تھے، قرآن پاک میں کتنے مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پاکی کا انتظام کس طرح کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اس ویڈیو میں فرشتہ جبرائیل کے ان حقائق کو پیش کروں گی جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ 600 پروں والا ایک ہیبت ناک فرشتہ 1.25 لاکھ پیغمبروں تک پیغام پہنچا کر تمام نبیوں کا معلم اور مددگار بننے والا باحیثیت مسلمان فرشتوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ، اور قیامت کے دن مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے پہ۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پہ رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہیں جو خطا سے پاک اور معصوم ہے۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی فرشتوں کے ذمے ہے۔ ان تمام فرشتوں میں 4 مشہور فرشتے ہیں جن کے نام حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار اور سب سے برتر ہیں۔ روایتوں کے مطابق فرشتوں کے 12 قبائل ہیں۔ ہر قبیلے میں فرشتوں کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے۔ عرش الہی کے 6 لاکھ پردے ہیں جن کے ارد گرد فرشتے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔ ہر پردے کے گرد اس قدر فرشتے ہیں جتنے دریا میں قطرے، لہٰذا ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ جبرائیل کے معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے، میکائیل کے معنی عبید اللہ اور اسرافیل کے معنی عبد الرحمن ہیں۔ دراصل ہر وہ لفظ جو ایل کے ساتھ منسلک ہو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ بعض جگہ انہیں روح القدس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور یہ سجدہ تقریباً 30,000 سالوں کی مدت میں ختم ہوا۔ جبرائیل نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے تمہیں نور خاص سے پیدا کیا اور تمام خواہشات، نفسیات، جسمانی بیماریوں، تلاش معاش سے بری رکھا ہے۔ تمہیں کوئی بہکانے والا اور راہ راست سے بھٹکانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پاکی کا انتظام کچھ اس طرح کیا گیا کہ جنت میں ایک نہر تعمیر ہوئی جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام داخل ہو کر غوطہ لگاتے ہیں اور باہر آ کے اپنے پر کو جاڑتے ہیں۔ غوطہ لگانے کے بعد جتنے قطرے ان کے پروں سے گرتے ہیں اللہ ہر قطروں سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اگر ایک پر پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ۔
تاکہ اس سے آدم کو تیار کیا جائے۔ لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، ان کے بعد حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ لہٰذا سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر معمول فرمایا گیا۔ حضرت جبرائیل آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم پر 42 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ تمام انبیاء کرام کی سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت حضرت جبرائیل نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو حضرت جبرائیل تیز رفتاری سے کنویں کے اندر گئے اور حضرت یوسف کو اپنے پروں میں تھام لیا، اس کنویں میں انہیں حوصلہ دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرے اور قوم لوط نے ان کے گھر کا گھراؤ کر لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے منہ پر اپنا پر یوں مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو 5 شہر پر محیط تھا اور انہیں زمین پر پٹک دیا۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت جوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں ایک نیک و صالح اولاد کی خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ جبرائیل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ دراصل حضور کو تنہائی پسند تھی اور آپ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن غار حرا میں آپ عبادت میں مشغول تھے۔ اس اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو سختی سے دبا دیا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری دفعہ اس فرشتے نے آپ کو پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس آئے۔ آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، لہٰذا انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موہن تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے۔
اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا، وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ حضور نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالنے لگی۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا، جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامی و مددگار بنے۔ نبی کی ہجرت ہو، جنگ بدر ہو، معراج کا سفر ہو یا کوئی اور موقع، ہر مقام پر جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان دیا قلبی کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصل صورت میں تمہیں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کی، آپ بقیع غرقد میں فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں۔ لہٰذا آپ اس دن وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے آسمان کا افق بھر گیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے آپ کو جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس روایت کو علی بن برہان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی، لہٰذا اکثر علماء اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بے مثال خصوصیات اور بے انتہا طاقت و قوت سے نوازا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ حدود ہیں۔ لہٰذا معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاکتر ہو جاؤں گا۔ انجیل و توریت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جبریل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب دانیال اور لوکل میں حضرت جبرائیل کے متعلق تفصیلی ذکر موجود ہے۔ مشہور فلسفی ابن سینا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات کے متعلق اپنی تحریر میں ایک لمبی بحث کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبرائیل دیگر فرشتوں کی طرح نہیں، بلکہ انہیں روح کے ساتھ عقل بھی عطا کی گئی ہے جس کی کیفیت ماورا ہے۔ جبرائیل امین کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔